نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المقربين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. آج کے اس بزم کے میزبان اور وحدت امت کے عظیم داعی میرے برادر محترم جناب ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب، جناب حضرت علامہ حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب، جناب پیر حبیب عرفانی صاحب سندر شریف، جناب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب، مجلس میں تشریف فرما تمام اہل علم، اہل دانش، اہل عرفان اور مہمانان گرامی، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں انتہائی اختصار سے کام لوں گا اور جو میرا مدعا اور بیان کرنے والی بات ہے وہ میرے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے تینوں بزرگوں نے وہ حق ادا کر دیا ہے۔ میں علامہ محمد حسین اکبر صاحب کا، ادارے منہاج الحسین کا، آپ کے رفقاء کار کا صمیم دل سے ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم موڑ پر، نازک موقع پر اس کانفرنس کا اور اتحاد امت کا عملی مظاہرہ آپ نے دکھا کر ہمیں بتا دیا۔ میں خوشی ہوئی جو علامہ ضیاء اللہ شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے اور آپ کے خطاب سے یہ واضح ہو گیا کہ اہل سنت بھی اہل بیت کے مدحت میں بخل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ میرا یقین جانے آپ کی خطاب سے میرا روح اور دل تازہ ہو گیا۔ میں ایک گزارش کروں گا کہ موجودہ جو حالات ہیں اور پاکستان کو جس طرح اہل کوفہ نے اور دشمنوں نے نرغے میں لیا ہوا ہے، اس کا علاج اور بندوبست باقی جگہوں سے تو ہو رہا ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ کر رہا ہے، لیکن صاحبان جبہ و دستار، اہل منبر و محراب، علماء کرام، مشائخ اعظام کا جو اپنے حصے کا کردار ہے، بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس کردار کو ہم ادا کریں اور وہ حق جو اس مٹی کا اور اس زمین اور اس ملک کا جو ہمارے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اس دھرتی کا جو حق ہے وہ حق ہمیں اس کو لوٹا دے اور واپس کر دے۔ پاکستان گوناگوں مشکلات اور چیلنجز سے نبرد آزما ہے اور ایک عرصے سے گزشتہ تقریباً 4 عشروں سے 80 کا عشرہ، 90 کا عشرہ، 2002 سے 2010 کا عشرہ اور 2010 سے 2020 کا یہ عشرہ، 4 عشروں سے یہ کوشش کی گئی کہ یمن سے پہلے اس کو خراب کیا جائے، عراق سے پہلے اس کو خراب کیا جائے،
شام سے پہلے اس کو برباد کیا جائے، لیکن طالبان کارڈ، بلوچستان کارڈ، سارے کارڈ فیل ہو گئے اور پاکستان جیت گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ اب ہمیں ایک دفعہ پھر جو ہمارے پڑوس میں اور آس پاس ازلی اور ابدی دشمن بدقسمتی سے رہتے ہیں، انہوں نے پھر ایک پروگرام بنایا ہے کہ کس طرح اس ملک کو سازشوں کے ذریعے سے سنی اور شیعہ کو لڑا کر، دیوبندی اور بریلوی کو مروا کر، اور یہ فتنہ اور فساد برپا کیا جائے۔ اسٹیٹ نے جو کرنا ہے وہ کرے گا، وہ اپنے طریقے سے لگے ہیں۔ ہمارے لیے وہ ماحول برپا کرنا اور بنانا بہت ضروری ہے جس کے ذریعے سے ہم علماء کرام کے صفوں کے درمیان اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کی ایک فضا بنائیں اور پیدا کریں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے تمام تر عناصر سے جو بکواس کر رہے ہیں، جو فضولیات بک رہے ہیں، جو اختلاف کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں، جو انتشار اور افتراق کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں، اور جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا گفتگو کر رہے ہیں، ان کو ہم ماننے اور اپنانے سے انکار کریں، لا تعلقی اور بیزاری کا برملا ہم اعلان کریں۔ یہاں پر غالباً 8-10 سال پہلے ایران کے مشہور عالم دین، مجھے ابھی علم نہیں کہ وہ وفات ہے یا حیات ہے، آیت اللہ تسخیری صاحب تشریف لائے تھے، حیات ہے، تو یہاں اواری ہوٹل لاہور میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، تو آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اس کا جملہ میرے کانوں میں ہر وقت گونجتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہما مزدوران استعمارن، یہ سامراج کے لیے اور اسلام دشمنوں کے مزدور ہے، ان کے ادائیکار ہے، ان کے لیے کام کر رہے ہیں جو لوگ۔ اور اسی طرح میں اس دن بیٹھا تھا عیدگاہ شریف میں، اور ابھی اشرفی صاحب نے ذکر بھی کیا، تو سارے علماء اور اکابر اور اہل علم اہل فکر بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کہیں پہ تاریخ عالم میں یا تاریخ اسلام میں یزید سے لے کر اب تک جتنی بھی بدبخت گزرے ہیں، کسی نے سیدہ کے بارے میں کہیں گستاخی بے ادبی بولنے یا لکھنے میں کہ مجھے تو کہیں پہ نظر نہیں آیا۔ یہ پتہ نہیں کس طرح کچھ لوگوں کو اتنی جرأت ہو جاتی ہے، اور قرآن پاک میں کہا جاتا ہے فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جو کہ ظاہری علم کے باوجود ان کو گمراہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ اس طرح کی گفتگو اور حرکت ان سے سرزد ہو جاتی ہے۔ یقین جانے بعض چیزوں سے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، بعض چیزوں سے ذہن معاف ہو جاتا ہے، بعض چیزوں سے دل کو تکلیف ہوتی، ان چیزوں سے خاص کر اس گفتگو سے روح کو تکلیف ہو جاتی ہے اور روح آزردہ ہو جاتا ہے۔ اور پتہ مجھے نہیں کہ اس گفتگو کی وجہ سے صاحب گفتگو کو کتنے اربوں لعنت اور بددعائیں اور وہ ملی ہوں گی۔ یہ امام مالک امام دار الہجرہ سنت کے امام ہیں،
وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور ریاض الجنہ میں احادیث نبوی پڑھا رہے ہیں. ایک شاگرد نے، ایک متعلم نے پوچھا کہ یا امام دار الہجرہ، کیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، میں تو جب بھی کہتا ہوں سیدہ طیبہ طاہرہ بدعت رسول اللہ وقرۃ عین حبیب اللہ مخدومۃ الخلق سیدۃ الکون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا گیا کہ ان سے، آپ سے کوئی خواتین میں کوئی بہتر ہے؟ تو امام مالک نے برجستہ اس پوچھنے والے سے پوچھا کہ تم خواتین کی بات کرتے ہو، مردوں میں ان سے کوئی بہتر ہے؟ تو مجھے جواب دے دو. سیدہ کی نسبت سے اس طرح کی بے باکی اور واہیات گفتگو کرنا یقیناً مسلمانوں کے لیے برداشت نہیں. پر میرے جیسے شخص کا جس کا اڑنا بچھونا روحانیات ہے، اور میرے بزرگوں کا، میرے خاندان کا، میرے بزرگوں کا فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان جو وظیفہ ہے وہ امام ترمذی کا، ایک اہل سنت کے محدث امام ترمذی، اس کا وظیفہ ہے کہ الہی بحرمت الحسن و اخی و امی و ابی و جدی و بنی فرج عنا ما نحن فیہ. یہ خاص کر میں تو کرونا وائرس میں اسی وظیفے کو پڑھتا رہا اور ورد بنایا ہوا تھا. ہم ہر صبح جس ہستی کو سلام اور احترام پیش کرتے ہیں، کوئی ان کے بارے میں دشنام پیش کرے، یقیناً ہمارا غیظ و غضب، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بھی وہ بچ پائے گا نہیں. لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں اپنے صفوں پہ ایک افتراق اور انتشار کو ختم کرنا ہے، اور اتفاق اور اتحاد جو ہے اس کو فضا کو قائم اور دائم رکھنا ہے. کافی چیزیں ہیں بات کرنے کی، وقت کے حدود کا اور قیود کا میں خیال رکھوں گا. اس ملک میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کا بہانہ بنا کر کوئی، اور یہ بتاؤں ابھی بات ہوئی کہ فلانا قاتل تھا یا فلانا مقتول تھا، نہیں، اس کا کسی فرقہ سے تعلق نہیں تھا. ظالم کا کسی فرقہ سے تعلق نہیں ہوتا ہے. مظلوم مظلوم ہوتا ہے، ظالم ظالم ہوتا ہے. جو قاتل تھے، جو غارت گر تھے، جو بھی تھے، وہ ٹائٹل جو بھی استعمال کر رہے تھے، وہ اس ملک اور اس مٹی کے دشمن تھے. اگر دوبارہ یہ جو امن کا فضا قائم ہے، یہ بہت بڑی قربانیوں، پاک فوج کی، ہماری مسلح افواج کی قربانیوں سے قائم شدہ فضا ہے. جو بھی اس فضا کو برباد کرنے کا کوشش کرے گا وہ برباد ہو جائے گا. میں ان کو وارن کرتا ہوں، ریاست ان کو چھوڑے گا نہیں. اس فضا کو ہم نے ہر صورت میں، ہر قیمت پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قائم و دائم رکھنا ہے. فتنوں کا سدباب یقیناً حکومت کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن الحمدللہ ہماری جتنی گزشتہ 2 سال میں، جب سے میں وزارت مذہبی امور میں ہوں، اور عمران خان کی طرف سے مجھے ہر بار یہی حکم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں علماء کرام کے ساتھ مشاورت. ہم نے رمضان کے بارے میں بات کرنی ہو، تراویح کے بارے میں بات کرنی ہو، ہم نے عید کے بارے میں بات کرنی ہو، قربانی کے بارے میں بات کرنی ہو، حتیٰ کہ محرم اور عاشور کے بارے میں بات کرنی ہو، علماء کرام اور مشائخ اعظام کو، دینی طبقات کو اعتماد میں لے کر اور مشاورت میں لے کے آگے دیجیے. جو کام حکومت نے کرنا ہے وہ کرنا ہے حکومت نے، لیکن آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بالکل ان طبقات کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو فساد پھیلا رہے ہیں، فسادی قوتوں سے بیزاری اور لا تعلقی کا ایک اظہار ہے. جس طرح ماشاءاللہ میں بھی یہ اعتراف کروں گا کہ جن لوگوں نے، جہاں سے گستاخی ہوئی، سیدہ
کی نسبت کے طاہر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے الحمدللہ اہل سنت کی طرف سے بھی بھرپور مذمت کی گئی، بھرپور اس کی سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کیا گیا، اور سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس سے بھی اہل تشیع نے بھرپور طریقے سے لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کر دیا۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، اور اس پہ میں بلا جھجک کہتا ہوں کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہا گیا یا کہا جا رہا ہے وہ بھی رد عمل ہے، اور اس کا سبب بھی وہ عمل ہے جس نے وہ کر دیا ہے۔ وہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار بھی وہی ہے جس نے یہ بحث چھیڑ دیا اور یہ گستاخی اور یہ بے باکی کی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح علامہ حسین اکبر صاحب نے آج کی اس مجلس اور اس محفل کے بارے میں، اس کا مقصد صرف یہ گانگت کا، اتفاق کا، اتحاد کا ملکی سطح پر ایک اظہار ہے۔ باقی شہروں میں بھی اس طرح علماء کرام مسلسل ہو رہے ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب اس میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمارا جو کردار ہے وہ اتفاق اور اتحاد اور یگان کے اس فضا کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ دعائیں فرمائیں، دعا کے لیے